بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے آغاز کرتے ہیں ویڈیو میں ان کہانیوں کی، وہ کہانیاں جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہیں، کسی کے فیس بک کے ذریعے، کوئی انسٹاگرام کے ذریعے، کوئی ٹک ٹاک کے ذریعے، یا پھر اسکول اور کالجز کے ذریعے، جو کہ ڈرامائی اور فلمی انداز میں ان کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے اور ابتدا اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جنت زمین پہ نظر آنے لگتی ہے، اور انتہا اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اس میں لڑکیوں کو بے بسی، لا تعلقی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو اس لیے ٹارگٹ کر رہی ہوں کیونکہ صرف بے بسی، لاچاری، بدنامی لڑکیوں کے حصے میں آتی ہے۔ لڑکوں کے پیرنٹس اس طریقے سے لڑکوں کو ہینڈل نہیں کرتے یا ڈیل نہیں کرتے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ مرد ذات شروع سے جو بھی کر لے، مرد ذات بالاتر ہی رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں عورتوں کے، لڑکیوں کے حصے میں آتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، اور موبائل فونز میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جیسے کہ ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور بھی بہت سی ایسی ایپس ہیں جہاں سے لڑکے لڑکیاں چیٹس کر کے آپس میں فرینڈ شپس کرتے ہیں۔ فرینڈ شپس کرنے کے بعد بات اتنی آگے تک جاتی ہے، دوستی، پیار، محبت، ان سب چیزوں میں بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ریلیشن شپ تک بات آ جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی بھی فرینڈ شپ ایسی نہیں ہوتی جو کہ ریلیشن شپ کے بغیر رکھی جائے۔ اب جب کہ فرینڈ شپ ہو جاتی ہے تو فرینڈ شپ میں مجبوری بن جاتی ہے، خاص طور سے لڑکی مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ محبت کر بیٹھتی ہے، تو ریلیشن شپ بنانا عام سی بات ہو جاتی ہے۔ اور جس طریقے کا دور چل رہا ہے، اس دور میں تو بہت معمولی سی بات ہے ریلیشن شپ کے اندر آنا۔ یہ بات تو بہت معمولی ہے، مگر بہت زیادہ غیر اخلاقی اور بہت زیادہ ہی گناہوں میں لتڑی ہوئی بات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کے ذریعے جب ہم یہ کرتے رہتے ہیں اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد جب ذلت و خواری ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر ہی نہیں پاتے، یا تو یہ کہہ لیں کہ ہم ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کام کرنے کی سزا دی ہے، یا اس کام کے ذریعے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک لڑکی کو وہ لڑکی جو کہ بہت خوبصورت تھی، ایجوکیٹڈ تھی، بہت اچھی سی ویڈیو بناتی تھی، آج سے 3 سال پہلے اس نے اپنی ویڈیوز ڈالنا شروع کری تھی، اور دیکھتے دیکھتے وہ اتنی فیمس ہو گئی تھی کہ ملین میں ان کے فالوورز ہو گئے تھے۔ ویڈیوز بنانا، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، یوز کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن لیمٹس کراس کرنا یہ بہت غلط بات ہے، اور شادی شدہ عورت کو تو بالکل ہی نہیں، نہ لڑکیوں کو نہ شادی شدہ عورت کو۔ نقصان یہ ہر حال میں، اگر اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے تو ان چیزوں کا نقصان ہر حال میں ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی دارو کو جیسا کہ جو کہ ٹک ٹاک زیادہ یوز کرتے ہیں، فیس بک، ان کو سبھی جانتے ہوں گے۔ حال فی الحال میں ہی فیمس ہوئی تھی، خوبصورت تھی، کراچی کی رہنے والی تھی، مگر جرمنی میں سیٹل تھی۔ جہاں وہ جرمنی میں سیٹل تھی وہاں کے نیبرز، ان کے میٹس، ان کے پارلر والیاں، ان کے فرینڈز، ان سب کا کہنا یہی ہے کہ یہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے شوہر بہت زیادہ اچھے تھے، بہت کیئرنگ تھے، بچے اینی ٹائم شوہر کے پاس ہوتے تھے، ہسبینڈ سنبھال کے رکھتے تھے۔ ان کوئن دارو جو ہیں جرمنی میں رہتی ہیں جہاں پہ، وہاں پہ ان کا شاپنگ کرنا، کیفے میں جانا، کافی پینا، گھنٹوں کافی شاپ میں بیٹھے رہنا، موبائل پہ بات کرنا، اپنے فرینڈ سے ملنا جلنا، بالکل آزادی، بہت اچھی سی زندگی یہ گزار رہی تھی، جو کہ ان کو بالکل راز نہیں ہے۔ چند پیسوں کے خاطر یا اپنی خوبصورتی یا اپنی تعریف کے لیے انہوں نے اپنی اتنی اچھی زندگی پہ لات مار دی۔ سوچنے کی بات ہے، جس طریقے سے انہوں نے شادی کری ہے، جو لڑکا ان کو گفٹنگ کرتا تھا، مہنگے لاکھوں کے حساب سے ان کو گفٹنگ کرتا تھا، وہ ان کو پیسے دے کر ان سے شادی کر سکتا ہے، تو کیا وہ اور زیادہ پیسے دے کے کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کرتا؟ اس سب میں بھی بدنامی،
ذلت اور رسوائی کس کے حصے میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو دعا دوں گی کہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا ہو۔ موقفات عمل اٹل ہے، کیونکہ انہوں نے جیسا کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ تو ان کے ساتھ لازمی ہوگا، کیونکہ بچے بالکل معصوم تھے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں ان کے شوہر صحیح نہیں تھے تو اس کے برعکس بچے ان کے بالکل معصوم تھے۔ بہت سی لڑکیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایسے ظالم شوہروں کو بھی بچوں کے خاطر برداشت کر لیتی ہیں، اور جبکہ ان کا لائف اسٹائل، ان کا رہن سہن کا طریقہ دیکھا جائے تو بہت لگژری تھا، بہت ہی اچھا تھا، اعلیٰ تھا، شاندار تھا، جو کہ لڑکیاں ترستی ہیں اس طرح کے لائف اسٹائل کے لیے، اس طرح کی لائف گزارنے کے لیے۔ اتنا ناشکرہ پن صرف ایک شوق کے خاطر، تعریف کے خاطر، اور یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے جتنی لڑکیوں نے اپنے تعلقات کو گہرے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کے سب کے سر پہ اس چیز کا جادو چڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی لڑکے نے تعریف کر دی، ضروری نہیں ہے اگر کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا تو آپ اچھی نہیں ہیں۔ ہم سب بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اچھا بنایا ہے، اور جس کی تعریف ہو جائے تو سمجھ لیں پریشانیوں اور برائیوں نے اس شخص کو، اس عورت کو گھیر لیا۔ اگر کوئی کسی مرد، کسی لڑکی کی تعریف کرنے لگ جائے بلا وجہ، کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا، ان چکروں میں بالکل نہیں پڑیں کہ وہ ہمیں ایسا کہتا ہے، وہ ہمیں اتنا خوبصورت کہتا ہے، وہ ہماری اتنی تعریف کرتا ہے، وہ ہمیں کھانے کی پوچھتا ہے اور وہ ہمیں کھانے کی نہیں پوچھتا۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے، عذاب بھی ہے۔ ان سب چیزوں سے دوری اختیار کریں، لوگوں کے جھانسوں میں آنے سے بچیں، خاص طور سے لڑکوں کے جھانسوں میں آنے سے بچیں۔ وہ لڑکیاں جو 9, 10 سے لے کے انٹر اور BA تک کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ کم عمر ہوتی ہیں، کم عقل ہوتی ہیں، بہت جلدی لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اس سب میں سب سے زیادہ نقصان میری نظر میں صرف لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اکثر لڑکیوں کی بدنامی بھی عروج پہ چلی جاتی ہے، تصویریں لیک ہو جاتی ہیں، ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، پیرنٹس کی نظروں سے بھی گر جاتی ہیں، بہت سو کے پیرنٹس گھر سے نکال دیتے ہیں، بہت سو کے لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں۔ کیا یہی محبت ہوتی ہے؟ اگر سچ میں اس طریقے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اتنی بدنامیاں کیسے ہوتی ہیں، جو ہر ایک دن میں 10 کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی کو وہاں سے بلایا، وہاں چھوڑ دیا، اس کو وہاں بلایا، یہاں چھوڑ دیا، اس نے محبت کر لی، اس نے اس سے کر لی، ایک دوست سے 2 لڑکیوں کی محبت۔ ان سب چکروں سے باز آئیں اور باہر نکلیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہری سی بات ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، پڑھائی لکھائی، اسٹڈی کے لیے باہر آنا جانا، ان چیزوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو کیری بھی کرنا ہے، ہر چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ موبائل کا بھی یوز کرنا ہے کیونکہ ضرورت کی چیز ہے۔ باہر کالجز وغیرہ میں ٹیوشن، کوچنگ میں آنا جانا بھی ضرور کرنا ہے کیونکہ اسٹڈی بھی کرنی ہے، مگر والدین کے بھروسے کا بالکل بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں۔ والدین نے اتنی آزادی دی ہے، اتنی محنت سے، اس مہنگائی کے دور میں کس طریقے سے والدین اپنے بچیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، میٹرک انٹر کی تعلیم کے لیے کس طرح سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی بھروسے کا یہ صلہ بالکل نہیں لیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد اور کوئن ٹارو کی ڈیٹیلز بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی لائف تھی، اپنی زندگی کا حساب دینے والی وہ خود ہیں، مگر یہ جو ہمارے سامنے سٹوریز آتی ہیں، یہ جو ہمارے سامنے کہانیاں آتی ہیں، ان سے ہمیں بالکل بھی اپنے آپ کو متاثر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان سے نصیحت لینی چاہیے۔ یہ ایسی نصیحت کہ ایک لڑکی نے اپنا اچھا بھلا گھر، اپنے اچھے بھلے بچے، اپنی لگژری لائف چھوڑ کر جس طریقے سے شادی بھلے اس سے بھی زیادہ اچھی کری، مگر وہ شادی بالکل بھی پائیدار نہیں ہوگی جو شادی ان کی چل رہی تھی۔ ان کی اصل زندگی، ان کا جنت، ان کا گھر تھا جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ ہم غلط راستوں پہ غلط کام کریں۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، ایک لڑکی کے ملین کے حساب سے فالوورس ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب فالوورس ہیں تو پھر ان کے بیچ میں سب کچھ چلتا بھی ہے۔
گفٹنگ وغیرہ بھی چلتی ہے، بات چیت بھی چلتی ہے، میٹ اپس بھی چلتے ہیں، یہ سب کچھ کریں۔ ان سب چیزوں کو کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ غلط راستے پہ چلیں۔ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کو دھوکہ دیں، اور غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے والدین کو دھوکہ دیں۔ ان سب میں دھوکہ کھانے والے کا کچھ نہیں جاتا، مگر جسے دھوکہ ملتا ہے زندگی اسی کی برباد ہوتی ہے۔ اسپیشلی لڑکیوں کی تو بہت زیادہ زندگی خراب ہوتی ہے۔ کون سا لڑکا شادی کر لیتا ہے؟ زیادہ تر 100 میں سے 99% لڑکے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ٹائم پاس کر کے لڑکیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور شادیاں اپنے گھر والوں کی مرضی سے، اپنی بہنوں کی، اپنی والدہ کی، اپنے والد کی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں رو پیٹ کے شادی اپنے گھر والوں کی مرضی سے۔ جبکہ لڑکیاں جب محبت کرتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں ہم شادی بھی اس سے ہی کریں، مگر ہرگز ایسا ہوتا نہیں۔ اس لیے لہٰذا جہاں بھی محبت کریں، جس کسی سے بھی دل لگائیں، بہت سوچ سمجھ کے لگائیں۔ اول تو میری رائے تو یہی ہے، اس دور میں ان چکروں میں بالکل نہیں پڑیں، صرف اونلی اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کریں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں آپ کے والدین سے زیادہ بہتر آپ کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا، اور بائی چانس زندگی کا یہ حصہ ایسا ہوتا ہے، اگر کسی پہ دل آ ہی جائے، کسی سے محبت ہو ہی جائے، تو اس کو اپنے والدین سے ضرور ملوائیں۔ جب آپ کے والدین آپ کے حق میں فیصلہ دیں تو پھر کوئی قدم اٹھائیں، نہ کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ ہمیں اتنی عقل اور اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم جان سکیں کون کیسا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون ہمیں چھوڑے گا، کون ہمیں رکھے گا۔ زیادہ تر تو دھوکہ ہی چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا جس طرح سے عام ہے، ہر کسی ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسی طرح سے ہر ایک اس پہ ہر ایک چیز دیکھتا بھی ہے۔ جس طرح سے لڑکیاں وائرل ہو رہی ہیں، اسی طرح سے لڑکیوں کی بدنامیاں بھی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کی کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے، ایک دن میں 10 اسٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ صرف اسٹوریز نہیں ہوتی، حقیقت پہ مبنی کہانیاں ہوتی جو ہو رہا ہے زیادہ تر۔ تو لہٰذا میرا کہنا یہی ہے، ان سب چیزوں سے دور رہیں، اپنے والدین کے بھروسے کا فائدہ مت اٹھائیں، ان کی عزت کریں، ان کی عزت ان کے سامنے ہی نہیں، ان کے پیٹھ پیچھے بھی کریں۔ اگر زندگی میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو اس سے مقابلہ کریں، خود کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، اور ہر لڑکی خود میں بہت اچھی، بہت خوبصورت ہے، کسی کی تعریف کی محتاج نہ بنیں کہ کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو ہی آپ خوبصورت ہیں، آپ کی زندگی میں رنگ جبھی آئیں گے۔ آپ خود خوش رہیں، اپنے گھر میں خوش رہیں، اپنے گھر والوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش رہیں۔ نامحرموں کی محبت میں پڑ کے اپنی زندگیوں کو تباہ نہیں کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو بالکل تباہ نہیں کریں۔ نامحرم کی محبت میں پڑنے کی ایک تو سزا دنیا میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ہاتھ 1 2 سال 3 سال بعد اس کی اصلیت خود دکھا دیتا ہے، اور دوسری سزا آخرت میں، جو کہ اللہ اور بندے کا پردہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں اللہ نہ کرے ان سب چیزوں کی سزا ہمیں ہماری اولاد کے روپ میں مل گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے باز رہنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے بیہیویئر کو ایسا رکھیں کہ کوئی ہمارے قریب بھی نہ بھٹک سکے۔ بائی چانس اگر کوئی ہمیں موبائل پہ رانگ نمبر سے کال یا کوئی میسیج کرتا ہے تو ہمیں اس کا انٹروڈکشن لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا ایک انٹرویو لیں، اس سے تمام ڈیٹیلز پوچھیں، آپ کو نمبر کس نے دیا، آپ کیسے آئے، آپ کون ہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں۔ بالکل نہیں ان چکروں میں پڑیں، اسٹرکٹلی بلاک کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر کالج لائف، کوچنگ میں یا محلے میں، نیبرز میں یا کسی شادی بیاہ میں اس طریقے کا کوئی ایکسیڈنٹلی لڑکا یا کوئی ایسا عاشق آپ سے ٹکرا جاتا ہے جو آپ کو جاننے کے اور آپ کے خوبصورت ہونے کے دعوے کرتا ہے، تو آپ اپنا بیہیویئر ایسا رکھیں کہ اس کی نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، بہت ہمت کرنی پڑے اس کو آپ سے بات کرنے کی، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں، ہم مسلم گھرانے کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے والدین کی عزت، اپنے بھائیوں کی عزت رکھنا ہمارا فرض ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی عزت رکھنا خوب اچھے سے آنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عزت کیسے رکھنی ہے، ہمیں اپنی عزت کیسے کروانی ہے۔ ہر 2 ٹکے کے لڑکے آدمی کو اپنی عزت نہیں سونپنی، ان لوگوں خاطر دنیا میں، گھر میں، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہونا، ہمیں کوئی داڑو نہیں بننا، ہمیں کسی کی تعریف سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی گفٹنگ کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے،
وہ بہت بہتر لکھا ہے، کیونکہ جب ایک ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیسے کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ بس کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے لیے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر بہت سخت رکھنا ہے۔ اتنا جدید دور ہے سوشل میڈیا کا، ہر لڑکا لڑکی چاہتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو، میرا بوائے فرینڈ ہو، میرا کوئی ساتھی ہو، میں کسی کے ساتھ چائے پینے جاؤں، میں کسی کے ساتھ ڈنر کرنے جاؤں، میں کسی کو بائک پہ گھماؤں۔ ان چکروں میں لڑکوں کا تو کچھ نہیں جاتا، مگر لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لڑکیاں وقتی طور کی لڑکوں کی تنہائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان کی وقتی طور کی گرل فرینڈ بن جاتی ہیں، مگر ان پہ دبا لگ جاتا ہے، دنیا کی نظر میں بھی، وہ خود اپنی نظروں میں بھی گر جاتی ہیں۔ تو آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کسی کے گھر کی، کسی کے دل کی شہزادی بنیں گی یا کسی کے وقتی طور کا ٹائم پاس۔ میری تو یہی رائے ہے، کسی کے وقتی طور کا ٹائم پاس بالکل بھی نہیں بنے، اپنی حفاظت خود کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، باحفاظت رکھیں، پردے میں رہیں یا بغیر پردے کے رہیں، اتنی اسٹرانگ رہیں کہ کوئی آپ کو غلط نظروں سے نہ دیکھ سکے، کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی آپ کو غلط اشارہ نہ کر سکے۔ اپنے والدین کی عزت خود کروائیں، اپنے بھائیوں کی عزت خود کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ یہ میسیج میرا ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو کوچنگ جاتی ہے، ٹیوشن جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے۔ اپنی لمٹ کراس کرنے سے پہلے اپنے والدین اور بھائیوں کے بارے میں ضرور سوچیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔